السلام علیکم۔ آج سے ہم سیکنڈ ایئر کی نظموں کی تشریح شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے حمد کی تشریح پڑھیں گے جس کو مولانا ظفر علی خان نے لکھا، تو سب سے پہلے ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کی تشریح پڑھیں گے۔ پہنچتا ہے ہر میکش کے آگے دور جام اس کا، کسی کو تشنا لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا، گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، دوئی کے نقش سب جھوٹے ہے سچا نام اس کا، ہر ایک ذرہ فضا کا داستاں اس کی سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا، سراپا معصیت میں ہوں سراپا مغفرت وہ ہے، خطا کوشی روش میری خطا پوشی ہے کام اس کا، میری افتادگی بھی میرے حق میں اس کی رحمت تھی کہ گرتے گرتے بھی لیا میں نے دامن تھام اس کا، ہوئی ختم اس کی حجت زمین کے بسنے والوں پر کہ پہنچایا ان سب تک محمد نے کلام اس کا، بجھاتے ہی رہے پھونکوں سے کافر اس کو رہ کر، مگر نور اپنی ساعت پہ رہا ہو کر تمام اس کا۔ اب اشعار کی تشریح شروع کرتے ہیں۔ پہنچتا ہے ہر میکش کے آگے، میکش کہتے ہیں شرابی کو، دور کہتے ہیں باری کو، مطلب ایک کی باری پھر دوسرے کی باری، یہ جو دور چلتا ہے اس کو دور کہتے ہیں، جام شراب کو، تشنا لب پیاسا، لطف عام سب کو جو مہربانی پہنچے، لطف مہربانی کو کہتے ہیں، عام جو سب تک پہنچے۔ اچھا ایک چیز ذہن میں رکھیں، جب آپ پیپر میں نظم غزل کی تشریح کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا لفظی معانی یا لفظی مطلب بتانا لازمی نہیں ہوتا، بلکہ بتانا ہی نہیں چاہیے۔ ڈائریکٹ آپ تشریح سے شروع کریں، یا زیادہ سے زیادہ لکھنا ہو تو مفہوم لکھ دیں، لیکن تشریح سے ہی شروع کریں، اسی میں ہی مفہوم بیان کر دیں۔ الفاظ کے معنی اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ آپ کو شعر سمجھنے میں آسانی ہو۔ کہتا ہے پہنچتا ہے ہر میکش کے آگے دور جام اس کا، کسی کو تشنا لب نہیں رکھتا ہے لطف عام اس کا، مطلب اللہ کی جو رحمت ہے ہر ایک تک پہنچتی ہے، اللہ کا جو رزق ہے ہر ایک تک پہنچتا ہے، کسی کو بھی وہ اپنے رزق سے اپنی رحمت سے محروم نہیں رکھتا۔ ہم دیکھتے ہیں صبح کے وقت پرندے نکلتے ہیں، ایک دو نہیں اربوں کھربوں کی تعداد میں پوری دنیا میں نکلتے ہیں، صبح کو بھوکے پیاسے ہوتے ہیں، شام کو آتے ہیں تو پوٹے بھرے ہوتے ہیں۔ جانور ہیں نکلتے ہیں، صبح کو جب اٹھتے ہیں تو بھوکے ہوتے ہیں اور شام کو جب سوتے ہیں تو پیٹ بھرے ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے اگر کالی رات کو کالے درخت کے نیچے ایک کالی چونٹی ہے، اس کی بھی آہٹ وہ خدا سن رہا ہوتا ہے، اس کو بھی رزق دیتا ہے۔ تو جو بھی جانور ہے، جو چرند ہے پرند ہے، اربوں کھربوں کی تعداد میں ہر ایک تک اس کی رحمت پہنچتی ہے، کسی کو بھی اپنے رحمت سے اپنے رزق سے محروم نہیں رکھتا۔ جو جانور گوشت کھانے والے ہیں اربوں کھربوں کی تعداد میں، شیر ہے، چیتا ہے، بلی ہے، کتا ہے اور سینکڑوں ہیں، سب کو وہ گوشت دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا جو گوشت کھانے والے ہیں ان کو گھاس پر مجبور کرے، ایسا نہیں۔ تو کتنے جانور وہ ڈیلی کے کھا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نسل ختم نہیں کر رہا، مزید پیدا کیے جا رہا ہے، ہر ایک کو اس کی جو خوراک ہے وہ دے رہا ہے۔ تو جو گھاس کھانے والے ہیں ان کو گھاس دیتا ہے، جس کی جو خوراک ہے، گھاس والے کو گوشت پر مجبور نہیں کرتا۔ جتنے بھی جانور ہیں اربوں کھربوں کی تعداد میں، تو جہاں بھی رہ رہے ہیں اس کا رزق ہر ایک تک پہنچتا ہے، اس کی رحمت ہر ایک تک پہنچتی ہے، کسی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اس کو رب العالمین کہا جاتا ہے۔ اس کا جو رزق ہے وہ نہ صرف مسلمانوں تک بلکہ غیر مسلموں تک بھی اسی طرح پہنچتا ہے، یہی وجہ اس کو رب العالمین کہتے ہیں، رب المسلمین نہیں کہتے، کیونکہ وہ صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے بلکہ سارے جہانوں کا رب ہے۔ کتنے مذاہب ہیں دنیا میں، سب تک اس کا رزق پہنچتا ہے۔ گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، دوئی کے نقش سب جھوٹے ہے سچا نام اس کا، اس کی جو ذات ہے اس کے ایک ہونے پر وہی گواہی دے رہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا کا جتنا نظام چل رہا ہے ایک ترتیب سے چل رہا ہے، اگر دو ہوتے خدا کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا تو یہ نظام ایسے نہیں چلتا۔ تو اس کا جو وجود ہے، جو اس کی ذات ہے، وہی اس چیز کی گواہی دے رہی ہے کہ وہ اکیلا ہے۔ جس طرح اس نے کائنات کو بنانے میں وہ اکیلا ہے، اسی طرح کائنات کا نظام چلانے میں بھی وہ اکیلا ہے۔ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو ایک کہتا دن ہو، دوسرا کہتا رات ہو، ایک چاہتا گرمی ہو، دوسرا کہتا سردی ہو، ایک چاہتا زندگی ملے، ایک چاہتا ہے موت ملے، تو کیا ہوتا؟ دونوں میں اختلاف ہوتا۔ قرآن میں بھی ہے اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو کیا ہوتا؟ آپس میں فساد ہوتا، زمین میں فساد ہوتا۔ تو یہ جو دنیا میں فساد نہیں ہے، نظام بڑے اعتدال سے، بڑے مناسب طریقے سے، بڑے تنظیم سے، بڑے منظم انداز سے چل رہا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایک ہی خدا ہے۔ آج 27 مارچ ہے، جس وقت آج سورج نکلا، آج سے 10,000 سال بعد بھی اسی وقت نکلنا ہے۔ مسجدوں میں دائمی جنتریاں لگی ہوتی ہیں، جس ٹائم پہ آج اگر 27 مارچ کو جس وقت سورج نکلا، اگر جنتری دیکھ لیں اگلے سال بھی اسی ٹائم نکلے گا، اس سے اگلے سال۔ یہ جو ترتیب ہے یہ بتا رہی ہے کوئی ایک ذات ہے، ہر ایک ذرہ فضا کا داستاں اس کی سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کا آگے دیتا ہے پیام اس کا۔ کائنات کا ایک ایک ذرہ اللہ کے وجود کی گواہی دے رہا ہے، اس کے ہونے کی خبر دے رہا ہے۔ ہوا کا ایک ایک جھونکا اللہ تعالیٰ کے وجود کی گواہی دے رہا ہے۔
ہم دیکھتے ہیں آسمان سے ایک ہی طرح کا پانی برستا ہے، اگر سانپ کے منہ میں جاتا ہے تو زہر بن جاتا ہے، ہرن کے منہ میں جاتا ہے کستوری بن جاتا ہے، سپی کے منہ میں جاتا ہے تو موتی بن جاتا ہے، وہی پانی ہے۔ زمین کا حال دیکھ لیں، زمین اور وہی پانی ملتے ہیں تو مختلف طرح کے اناج اگتے ہیں، مختلف طرح کے پھل فروٹ اگتے ہیں۔ آم دیکھو، اس کی مٹھاس دیکھو، درخت میں کہیں بھی نہیں ہے، وہی مٹی وہی پانی، اسی سے ہی انگور اگا، اسی سے ہی مالٹا، اسی سے ہی کیلا، اسی سے ہی سبزیاں، ہر ایک کا ذائقہ علیحدہ ہے، خوشبو علیحدہ ہے، رنگ علیحدہ ہے۔ درخت میں یہ خوشبو نہیں، پتے میں یہ خوشبو نہیں، کاٹ کے دیکھ لیں بالکل علیحدہ ہے۔ تو یہ سب چیزیں اس چیز کی گواہی دے رہی ہیں، کوئی بنانے والی ذات ہے اللہ کے وجود کی گواہی دے رہی ہے۔ مٹی سے اور پانی سے، ان دونوں چیزوں سے کیسے کیسے رنگ بنا دیے، کیسے کیسے خوشبوئیں بنا دی۔ گلاب کی خوشبو دیکھ لیں، پھلوں فروٹوں کی خوشبو دیکھ لیں، ہر چیز کی خوشبو علیحدہ ہے۔ بنے کس سے ہیں؟ مٹی سے بنے، پانی سے بنے، ان دونوں سے۔ نہ اس کے بیج میں مٹھاس ہے، نہ بیج میں کوئی رنگ ہے، نہ خوشبو ہے۔ تو یہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، تو یہ ایک ایک ذرہ جو ہے کائنات کا اس کے وجود کی گواہی دے رہے۔ شاعر کہتا ہے سراپا معصیت میں ہوں، سراپا مغفرت وہ ہے، خطا کوشی روش میری، خطا پوشی ہے کام اس کا۔ وہ کہتا ہے سراپا، سر سے پاؤں تک معصیت، گناہ کو کہتے ہیں، میں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں۔ سراپا کا مطلب مکمل بھی ہوتا ہے، میں مکمل طور پر گناہوں میں ڈوبا ہوں، اور وہ مکمل طور پر مغفرت کرنے والا ہے۔ سراپا مغفرت، وہ مکمل طور پر مغفرت کرنے والا ہے۔ خطا کوشی روش میری، گناہ کرنا، خطا کوشی گناہ کرنا، روش عادت، خطا کوشی روش میری، خطا پوشی گناہوں کو چھپا دینا اس کا کام ہے۔ شاعر کہتا ہے میں انسان ہونے کے ناطے میں گناہ گار ہوں، میں گناہ کرتا ہوں، لیکن گناہوں کو معاف کر دینا یہ قدرت کا کام ہے۔ قرآن میں بھی ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان میں اچھائی برائی دونوں رکھ دی۔ اب انسان تو گناہ کرتا ہے، لیکن وہ رحیم ذات وہ ان گناہوں کو معاف کر دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے زمین سے لے کے آسمان تک اگر گناہوں سے بھر دو، ایک بار کہہ دو میری توبہ، تو میں معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے انسان پر کہ گناہ بھی کرتا ہے پھر بخشش طلب کرتا ہے تو میں بخش دیتا ہوں، پھر گناہ کرتا ہے پھر بخشش طلب کرتا ہے تو میں پھر معاف کر دیتا ہوں۔ نہ وہ گناہوں سے باز آتا ہے، نہ میری رحمت سے مایوس ہوتا ہے۔ تو کیا ہے، یہی شاعر تو بات کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ گناہ کرنا میری عادت ہے، مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے، لیکن گناہوں پر پردہ پوشی کرنا یا معاف کر دینا یہ اللہ کی قدرت ہے۔ میری افتادگی بھی میرے حق میں اس کی رحمت تھی کہ گرتے گرتے بھی میں نے لیا دامن تھام اس کا۔ تو کہتا ہے میری جو عاجزی تھی، میرا جو افتادگی تھی، میرا جو گرنا تھا، یہ بھی میرے حق میں اللہ کی رحمت ثابت ہوا۔ انسان کی یہی تو خوبی ہے کہ گناہ کرتا ہے تو توبہ کرتا ہے۔ شیطان نے گناہ کیا تو اکڑ گیا کہ نہیں مانتا، لیکن آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، اللہ سے توبہ استغفار کی تو اللہ نے اپنی رحمت میں جگہ دی۔ انسان کی یہی خوبی ہے، گناہ کرتا ہے تو توبہ کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے، رحمت میں جگہ دیتا ہے۔ شاعر یہی بات کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا گرنا، میری عاجزی میرے حق میں اللہ کی رحمت ثابت ہوئی، کیونکہ میں نے گرتے گرتے اللہ کا دامن تھام لیا، اللہ کے دربار پہ جھک گیا تو کیا ہوا، اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ ہوئی ختم اس کی حجت زمین کے بسنے والوں پر کہ پہنچایا ان سب تک محمد نے کلام اس کا۔ حجت کہتے ہیں دلیل کو۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دلیل مکمل ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کے بعد۔ اب کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم تک دین نہیں پہنچا، ہمیں اللہ کا پیغام نہیں پہنچا۔ ویسے تو دنیا پہ اللہ کی نشانیاں ہی اتنی تھی کہ انسان کو دیکھ کر ہی اللہ کو مان لینا چاہیے۔ ہر چرند پرند، ہر ہوا کا جھونکا، ہر فضا کا ذرہ، ہر دنیا کی چیز اس کے وجود کی گواہی دے رہی ہے۔ اس کو دیکھ کر ہی انسان کو اللہ کو مان جانا چاہیے تھا کہ کوئی ہے، اس کائنات کو بنانے والا ہے۔ یہ منظم سارے نظام کا چلنا، تمام چیز کا رات کا آنا، دن کا جانا، مہینوں کا آنا، موسموں کا بدلنا، یہ ہر چیز جو تھی یہ اللہ کے وجود کی گواہی دے رہی تھی۔ ان کو دیکھ کر ہی انسان کو مان جانا چاہیے تھا کہ وہ خدا ہے، کوئی دنیا کو بنانے والا ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اپنے پیغمبر کو بھیجا تاکہ کل قیامت کے دن کوئی بندہ یہ دعویٰ نہ کر سکے کہ ہم تک تو تیرا پیغام ہی نہیں پہنچا، ہمیں تو علم ہی نہیں تھا کہ تیرا وجود ہے، تو ہم نے اس لیے تم پر ایمان نہیں لائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر یہ لوگوں کا دعویٰ بھی رد کر دیا تاکہ قیامت کے دن کوئی یہ نہیں کہہ سکے تو ہم تو اس وجہ سے ایمان نہیں لائے، ہم تک پیغام نہیں پہنچا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اللہ نے دلیل ہی مکمل کر دی، حجت ہی تمام کر دی۔ اب کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے تک پیغام نہیں پہنچا تو میں اس لیے اللہ کو نہیں مانتا، میں اللہ کے دین پہ عمل نہیں کرتا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر تمام حجت اتمام کر دی، مکمل کر دی۔ بجھاتے ہی رہے پھونکوں سے کافر اس کو رہ رہ کر، مگر نور اپنی ساعت پہ رہا ہو کر تمام اس کا۔ کافر جو تھے اس نور کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایت لے کر آئے، قرآن لے کر آئے، اس دین کو انہوں نے مٹانے کی بڑی کوشش کی۔
आल्दो उनकी कोशिश, शायर उनकी कोशिश को फूंक से तशबीह दे रहा है, वो अपनी फूंकों से बुझाना चाह रहे थे। मतलब कहाँ अल्लाह ताला की ताकत और कहाँ ये। तो ये मिसाल ऐसे ही है जैसे कोई फूंक से इतनी बड़ी आग को बुझाना चाह रहा हो तो नहीं बुझती, बड़े नूर को ख़त्म करना चाह रहा हो तो नहीं वो नूर ख़त्म होता। लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से बहुत कोशिशें की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितना अरसा मक्का में रहे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह से अज़ीज़ें पहुँचाते रहे, कोशिश करते रहे कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दीन की तबलीग को ख़त्म कर दें। जब आपने मजबूरन मदीना की हिजरत की तो वहाँ भी उन्होंने पीछा न छोड़ा। मुख्तलिफ सूरतों में आप पर हमला आवर होते रहे मदीना पर, मुसलमानों पर, कभी बदर की सूरत में, कभी उहद की सूरत में, कभी खंदक की सूरत में, मुख्तलिफ तरफ से आपको अज़ीज़ें पहुँचाने की उन्होंने मुकम्मल कोशिश की ताकि दीन मिटे, दीन आगे ना फैले। लेकिन अल्लाह ने मुकम्मल करना था तो मुकम्मल होके रहा। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आए, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला आपका खून साफ़ कर रही थी, जंग से वापस आए, ज़ख्मी थे। तो हज़रत फ़ातिमा रोने लगी आपकी इस हालत को देखकर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी परेशान ना हो, तेरे बाप का दिन हर कच्चे पक्के मकान तक पहुँचेगा। तो पहुँचा, आज पूरी दुनिया में इस्लाम को जाना पहचाना जाता है। तो वही शायर बात कर रहे हैं कि काफिरों ने इस दीन को मिटाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन नूर अपनी साथ कहते हैं वक़्त पर, लेकिन ये जो नूर हदायत था, दीन का नूर था, ये मुकम्मल होकर रहा अपने वक़्त पर, ये मुकम्मल हुआ। आखिर कुरान में ये आयत नाज़िल हुई, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि हमने आज तुम पर तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और अल्लाह की नेमत को मुकम्मल कर दिया। तो क्या है, वो दीन मुकम्मल होकर रहा। इस लेक्चर को सुनने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।